السلام علیکم ناظرین۔ طالبان نے 10 دن میں افغانستان کے اہم ترین علاقوں پر قبضہ کیسے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہاں زیب مختار۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی اہم انفارمیشن اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو بات کریں گے آج کے طالبان 10 دنوں میں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے پورے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ طالبان جنگجو نے 6 اگست کو افغانستان میں پہلے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کیا تھا اور پھر 15 اگست تک وہ کابل شہر کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی برق رفتار پیش قدمی نے افغانستان کے ہزاروں شہریوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس پہ مزید بات کریں گے۔ کچھ لوگ وفاقی دارالحکومت کابل کی جانب دوڑے اور چند ملک چھوڑ کر ہمسایہ ممالک نکل گئے، اور پھر طالبان کے کابل پہنچنے پر افغان صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ جانے کے بعد وہاں افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ ہزاروں شہری وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے طالبان کی برق رفتاری سے پیش قدمی کے باعث۔ اب طالبان کی برق رفتار پیش قدمی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جون میں امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کے آغاز سے قبل ملک کے بیشتر علاقے طالبان کے زیر قبضے میں تھے، لیکن 6 اگست کے بعد ان کی پیش قدمی ایک نئی جذبے اور تحریک کے ساتھ تیز ہو گئی۔ اب 20 برس کی غیر ملکی امداد اور اربوں ڈالرز کی فنڈنگ، ایک جامع تربیت اور امریکی فضائی مدد کے باوجود افغان فوج ان کے سامنے بری طرح ناکام ہوئی۔ تاہم چند علاقوں میں اس نے طالبان سے لڑائی کی اور مزاحمت کی۔ لشکر گاہ کی اگر بات کی جائے تو طالبان کے بار بار حملوں کے باعث افغان فوجی اہم اور کلیدی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ لشکرگاہ میں ہزاروں افغان کمانڈر کو امن و امان قائم رکھنے اور صورتحال قابو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جب طالبان نے 11 اگست کو پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر ایک بڑا بم حملہ کیا تو اس وقت وہاں جنگ مجموعی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ بہت سے علاقوں میں افغان فوجوں کی گولہ بارود سمیت دیگر اشیاء کے ختم ہو جانے کے مسائل کا سامنا بھی رہا۔ اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ امریکہ سے تربیت یافتہ مسلح فوجیوں نے عام شہریوں کو بڑی حد تک اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکن فوجی افغانستان کے کتنے محافظ تھے اور کتنے دشمن، اور چند مقامات پر حکام نے طالبان کو پیش قدمی کرنے کی آمادگی خود ظاہر کی تاکہ مزید خون خرابے سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم رپورٹ پیش کروں گا جس میں غزنی میں اطلاعات کے مطابق پولیس سربراہ اور گورنر کو بغیر مزاحمت کے قبضہ کرنے کے عوض شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کسی پر زور زبردستی نہیں کی گئی، پرامن طریقے سے جنہوں نے جانا تھا ان کو جانے دیا گیا۔ اب 14 اگست کو افغان فوج کی معمولی مزاحمت کے بعد مزار شریف بھی طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ان افغان فوجیوں میں سے بعض شہری چھوڑ کر دوڑ گئے تھے، جبکہ کچھ ہیراٹین کے مقام پر ازبکستان کی جانب چلے گئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ طالبان کے اس قدم کی وجہ سے آیا انسانی تباہی ہوئی یا اس کو محض پروپیگنڈا استعمال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے دفتر کے مطابق 15 اگست تک 17,600 افراد طالبان کے خوف سے کابل پہنچے تھے، جبکہ ہزاروں مزید پہنچ رہے ہیں۔ اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ طالبان نے پرامن طریقے سے افغانستان کو فتح کیا، اور آج کی مسلم دنیا میں جہاں مسلمان بدنام ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ کسی مسلم کمیونٹی نے ایک گنے چنے اسلحے کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کو شکست دی۔ اس کے باوجود افغان شہریوں میں یہ خوف و ہراس کی وجہ کیا ہے؟ آیا اس کی وجہ میڈیا ہے یا آیا اس کی وجہ بیرونی طاقتوں کا پروپیگنڈا؟ اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ اب افغان حکام کی بہت کم مدد کے ساتھ بیشتر شہریوں نے رات شہر کی سڑکوں اور پارکوں میں سو کر گزاری تھی۔ ان میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں، جہاں طالبان ان کے خاندان کے مرد حضرات کو قتل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو قتل کر رہے ہیں کیا واقعی وہ طالبان ہیں؟ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ یا آیا طالبان پر الزام ٹھہرا کر بیرونی طاقتوں نے کچھ کرائے کے قاتلوں کو داخل کیا، یا اس میں کچھ افغان مہاجرین جو اشرف غنی کے ساتھ الحاق رکھتے تھے یہ ان کی چال ہے؟ یہ ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد شہری کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور خواتین پر بھی سخت پابندیاں عائد کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب عالمی ادارہ خوراک کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنازع تمام تر انسانی بحرانوں اور تباہی سے بڑا ہے۔ اب اس کے بعد کابل میں افراتفری جو اب تک قائم ہے اور آگے کتنی افراتفری پیدا ہوگی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ جانے اور امریکی سفارتی حملے کے اپنے سخت حفاظتی حصار والے سفارت خانے سے بذریعہ ہیلی کاپٹر اڑ جانے کے بعد ہزاروں افغان شہریوں نے کابل ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ آخر اشرف غنی کے چھوڑ جانے سے ہی لوگوں نے رخ کیوں کیا؟ یہ ایک سائیکولوجیکلی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کا لیڈر چاہے اچھا ہو یا برا، جو پہلے سے وہاں پر موجود تھا، اچانک اس کا بھاگ جانا لوگوں کے ذہنوں میں خوف و ہراس کا باعث بنا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا لیڈر یا صدر بھاگ گیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی خطرہ پیش ہونے والا ہے۔ اسی ڈر سے کل کا واقعہ بھی پیش آیا اور آج بھی کابل میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ جہازوں سے رسیاں باندھ کر اس کے ساتھ اڑنے کی کوشش کی۔ اب طالبان جنگجو ابتدا میں کابل شہر کے باہر آ کر رک گئے تھے اور اس دوران صدارتی محل میں ہنگامی اجلاس ہوا، لیکن بعد ازاں وہ شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کا انتظام سنبھال لیا۔ طالبان ملک پر کس طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن یہ بھی غیر واضح ہے۔ اب تک طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا آئیڈیا ہے، جو میں پہلے ہی آلریڈی اس پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ اگر بلخ کی بات کی جائے تو بلخ میں جو مزار شریف ہے اس سے 20 کلومیٹر دور واقع ہے، جس میں علم ہوا ہے کہ وہاں خواتین اور لڑکیوں کو عوامی مقامات پر بغیر محرم کے جانے کی اجازت ہے، مگر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں ایک خاتون کو نامناسب لباس پہننے کا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ ہے کہ تاجکستان کے ساتھ موجود یہی شمالی اضلاع سمیت دیگر مقامات پر خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں برقع پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ بنا کسی مرد کے باہر نہیں جا سکتی۔ اب یہ دو مختلف رائے ہو گئی۔ ایک طرف رائے یہ تھی کہ خواتین کو باہر جانے کی اجازت ہو گئی ہے، اب دوسری طرف خواتین تاجکستان کی یہ کہتی ہیں کہ جی ان کو برقع پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہاں طالبان جنگجوؤں کے لیے نوجوان لڑکیوں کے رشتوں کی پیشکش اور جبری شادیوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ بات میرے اسی پوائنٹ پر آ کر رکتی ہے کہ آیا جو لوگ یہ فساد پھیلا رہے ہیں کیا واقعی وہ افغان طالبان ہیں، یا افغان طالبان کا روپ دھار کر یا ان کا لبادہ اوڑھ کر ان کو طالبان شو کر کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سازش صرف بیرونی طاقتوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ قطر میں موجود طالبان نمائندوں کا زور ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اب سیدھی صاف سی بات ہے کہ طالبان جو افغانستان میں اس وقت حکومت کر چکے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ اس پلیٹ فارم پر آ کے وہ یہ کہیں کہ سب جھوٹ ہے۔ آبویس سی بات ہے، کوئی پروپیگنڈا اور کوئی سازش جو بیرونی طاقتوں کی طرف سے کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 94 میں شروع ہونے والی تحریک آج 2021 میں جو ہے وہ اپنے ایمان کی طاقت پر فتح یاب ہوئی۔ سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح چائنا اور روس اور پاکستان نے افغانستان کو تسلیم کر لیا ہے طالبان کے ساتھ، آنے والے جو باقی ممالک ہیں یا جو بیرونی طاقتیں ہیں امریکہ کے علاوہ، وہ کس حد تک افغانستان کو تسلیم کرتی ہیں، اور آیا افغانستان کی حکومت کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔